طرف سیاسی عدم استحکام ہے تو دوسری طرف معیشت کا برا حال ہے. عوام کی بڑی تعداد کو بجلی، پانی، آٹا، روزگار نہیں مل رہا. تو حل کیا ہے؟ تو حل صرف جماعت اسلامی. یہ جماعت اسلامی اس لیے بہتر ہے کیونکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس بہت تعداد کے اندر پڑھے لکھے لوگ ہیں. السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل. ایک طرف سیاسی عدم استحکام ہے تو دوسری طرف معیشت کا برا حال ہے. عام آدمی کے لیے کوئی ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا. سیاسی بحران سے بڑا معاشی بحران ہے مگر اسے سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا. ڈیفالٹ اور نو ڈیفالٹ کی بحث تو رہی ہے لیکن کوئی حل نظر نہیں آ رہا. حل ہو گیا ابھی کیسے؟ آپ کی معیشت ہمیشہ سے جو ہے وہ قرضہ جات کے اوپر چلتی ہے. آپ نے لائبلٹی دینی ہوتی ہے اور آپ کو قرضہ جات لینے ہوتے ہیں. اور جو بہترین وزیر اعظم ہے اس کی صرف ایک ہی کوالٹی ہے کہ انا ھذا مسکین. کبھی کہا جاتا ہے کہ امپورٹس مزید کم کر دیں، کوئی مشورہ دیتا ہے کہ بازار تجارت شام 6 بجے کے بعد بند کر دی جائے، بڑی گاڑیوں کو سڑکوں پر آنے سے روک دیا جائے وغیرہ وغیرہ. حالت یہ ہے کہ ہماری معیشت شروع سے ہی ICU میں، اور جو بھی نیا معاشی سرجن آتا ہے اعداد و شمار کے ہیر پھیر سے اسے قرضوں اور امداد کا میک اپ کر کے وارڈ میں لے آتا ہے، فوٹو سیشن کروا کر نکل جاتا ہے. مگر اس بار معیشت کے حالات اتنے خراب ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کا میک اپ بھی کام نہیں کر رہا. IMF ایک ایک چیز کا حساب مانگ رہی ہے اور اگری قسط کے لیے مزید شرائط لاگو کر رہی ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. کیا کہا میں نے؟ کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، اور سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہی ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. جب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو جب آپ خود جنریٹ ہی نہیں کر پا رہے تو پھر آپ کبھی IMF کو، کبھی دوست ممالک کی طرف ہاتھ ملاتے ہیں. ہمیں اپنا کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ اگلے مالی سال کے لیے قرض کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے کافی ذخائر کو یقینی بنانے کے لیے غیر ملکی امداد کی اشد ضرورت ہے. صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی زر مبادلہ کی ذخائر گر کر $6.7 بلین پر آ گئے ہیں، جو کہ تقریباً 4 سالوں میں اس کی کم ترین سطح ہے کیونکہ ملک معاشی بحران سے لڑ رہا ہے. ملک کو آنے والے مالی سال میں اپنے غیر ملکی قرض دہندگان کو تقریباً $33 بلین ادا کرنے. کہاں سے کریں گے؟ یہ مزید دوست ممالک اور دیگر مالی اداروں سے قرض، مزید ٹیکسز، ہائی انٹرسٹ ریٹ، مطلب مزید مہنگائی. ہمارے لیے قرض ملنا بھی اچھی خبر ہے، سے کم نہیں ہوتا. تو اچھی خبر یہ ہے کہ سعودی عرب نے کہا کہ ہم سے جتنا ہو سکے گا پاکستان کی حمایت جاری رکھیں گے، اور رپورٹس ہیں کہ پاکستان کو سعودی عرب نے $4.2 بلین کا پیکج ملنے کا امکان کا اظہار کیا. پاکستان کا کوئی IMF کے تعطل کا شکار ریویو کو فوری طور پر مکمل کرنے کی اشد ضرورت ہے. ہمارے پاس فنڈز تیزی سے نہیں آ رہے، ملک نے بھاری ادائیگیاں کرنی ہیں اور غیر تسلی بخش فائنینشل اکاؤنٹ کی وجہ سے پہلے سے زیادہ کمزور ریزروز پر دباؤ بڑھ رہا ہے. ملک کے فورن ریزروز بمشکل 1 مہینے کی امپورٹس کی ادائیگی کو سنبھالنے کے قابل ہیں. کیا کہا؟ مہینے کے، صرف اس مہینے 1 مہینے کی امپورٹس کو سنبھال سکتے ہیں، اتنے ریزرو ہے. اس کے بعد آپ کا کام. ہاں جی، تو اس وقت ہمیں فوری IMF کی امداد کی ضرورت ہے اور دوست ممالک سے مزید ڈپازٹس اور رول اوورز کی بھی. ڈپازٹس یعنی جیسے سعودیہ دے گا 3 لاکھ جمع کرا دے گا. رول اوورز یعنی جنہیں سال کل قرضہ مانگنا ہے یا ہنس کے دکھا دو یا کو 5 سال بعد دیں گے. دس از واٹ دا رول اوورز. سو ورنہ ہماری معیشت کی سانسیں بحال رکھنا آسان نہیں ہے. یعنی ڈپازٹس لیں، سارے ممالک کو کہیں آپ 3 ارب رکھوا دیں، آپ 3 رکھوا دیں، آپ 4 رکھوا دیں، آپ 5 رکھوا دیں. اس طرح کر کے اگر اب آئیڈیا آ گیا. ویسے ڈار صاحب آپ اس طرح کیوں نہیں کرتے؟ کوئی ملک کو 20 ارب روپے کے اوپر لے جائیں، یعنی مختلف جگہوں سے آپ کی تو چلتی ہے خاص لوگوں کے ساتھ، آپ وہاں سے مانگ تانگ کر جو ہے وہ 20 ارب روپے تک ڈپازٹ کروا دیں، پھر رول اوورز بھی کروا لیں. رول اوورز کے اوپر آپ کو نیگوشیشن سکل کا کورس کر کے جائیے گا، ورنہ اگر ہارڈ ٹاکس والا معاملہ بنا تو آپ غلط انفارمیشن دے آئیں گے اور پھر غلط انفارمیشن سے آپ کا 1 گھر یا 4 گھر یا 5 گھر سمجھ نہیں آئے گی. آپ کو سامنے پیپرز رکھ لیجئے گا، نوٹس بنانا اچھے ہوتے ہیں. یعنی ملک امداد کے وینٹیلیٹر سے چل رہا ہے. ان شارٹ چلتا آیا ہے اور چلتا رہے گا ان ویری پرسائز وے.
میں نے یہ بتا دیا۔ ملک امداد پر چلتا تھا، چلتا ہے، چلتا رہے گا اور چلتا ہی جائے گا۔ اس وقت حکومت کو فوری طور پر قابل اعتماد اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے جو IMF اور دیگر قرض دہندگان کو یہ اشارہ اور حوصلہ دیں کہ ملک جاری معاشی بحران کے راستے سے نکل جائے گا۔ اگرچہ سوورن ڈیٹ پیمنٹس پر فوری طور پر ڈیفالٹ کا خطرہ کم ہے، لیکن ٹریجیکٹری انتہائی تشویشناک، جس میں گہری غیر یقینی صورتحال ہے کہ ملک اگلے سال درآمدات اور قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کو کس طرح بڑھا سکے گا۔ اگر صورتحال جلد تبدیل نہ ہوئی تو پاکستانی امپورٹس کی بڑھتی ہوئی تعداد ممکنہ طور پر غیر ملکی کرنسی میں اپنی مالی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی قابل نہیں ہوگی۔ یہ ہے اصل مدعا۔ ملک میں مہنگائی عروج پر ہے، عام آدمی کے لیے گزارا کرنا مشکل ہے۔ PDM والے مہنگائی ختم کرنے کی نہیں بلکہ اپنے مقدمات ختم کروانے کے لیے آئے تھے، وہ ہو چکے ہیں اور پورے ہو چکے ہیں۔ ملک میں پچھلے 8 ماہ میں ریکارڈ مہنگائی ہوئی ہے۔ مہنگائی 130% سے بھی زیادہ تجاوز کر چکی ہے، یعنی افراط زر جسے آپ کہتے ہیں، اور افراط زر کی مختلف کیلکولیشنز آپ کرتے رہیے۔ میں فارمل نمبر بتایا، انفارمل اس سے بھی زیادہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں حکومتیں کبھی اپنی ناکامی کو تسلیم نہیں کرتی، بلکہ سارا الزام گزشتہ حکومت پر ڈالتے نظر آتے ہیں۔ اس سے عوام کی بڑی تعداد کو بجلی، پانی، آٹا، روزگار نہیں مل رہا، لوگوں کا جان و مال محفوظ نہیں ہے۔ تو حل کیا ہے؟ تو حل صرف جماعت اسلامی، یعنی الیکشن ہو اور تمام سیاسی جماعتیں اپنا اپنا منشور بنا لیں اور بنا کر سامنے لائیں اور پیش کریں عوام کو۔ جماعت اسلامی بھی عوام کو اپنا منشور پیش کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں میں اگر کسی سیاسی جماعت کے اندر جمہوریت ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے، ورنہ دیگر سیاسی جماعتوں میں تو شفاف انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہی نہیں، اور نہ خاندان کے باہر کسی کو پارٹی کا بڑا عہدہ ملتا ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی خاندانی پراپرٹیز بنی ہوئی ہیں۔ جماعت اسلامی اپنا معاشی منشور پیش کرے اور عوام کو بتائے کہ وہ انہیں کیسے معاشی بحران سے، مہنگائی سے بچا سکتے ہیں۔ الیکشن ہو اور جو بھی نئے حکومت آئے معاشی حالات کو بہتر کرے، کیونکہ سیاسی استحکام کے بغیر نہ تو معیشت کو بہتر بنانے کے لیے کوئی سنجیدہ اور ٹھوس کوشش ہو سکتی ہے، اور نہ ہی عوامی مسائل حل کرنے پر توجہ دی جا سکتی ہے۔ یہ جماعت اسلامی اس لیے بہتر ہے کیونکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس بہت تعداد کے اندر پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک خاص سیٹ پیٹرن کے لوگ ہیں، ایک خاص دماغ کے لوگ ہیں، چند نظریاتی لوگ ہیں، اور ایک ان کی تربیت کا ایک عمل ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹیز میں رہے اور یہ طلبہ ان کی یونینز ہیں، اور اس کا ایک باقاعدہ نظام ہے جو تربیت یافتہ لوگوں کا ہے۔ تو علم ہے، تدبر ہے، سوچ ہے، سمجھ ہے، صلاحیت ہے، انٹر پارٹی الیکشن ہے، جمہوریت ہے، اور اگر کچھ چیزیں کم ہیں تو اس کے اوپر سوچنا چاہیے، معاشی منشور کو بہتر کرنا چاہیے، اور ان کو اپنے اندر صرف ایک تبدیلی لانی پڑے گی، وہ یہ کہ ان کو اس دنیا کے حالات کے ساتھ اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ تھوڑا سا غیر روایتی طور کے اوپر جو روایات انہوں نے سخت کر کے رکھی ہوئی ہیں، اپنے آپ کی امیجری کو بہتر کریں، اور اپنے آپ کو جو انہوں نے کافی حد تک کی۔ سینیٹر سراج الحق صاحب جو ہیں وہ سینٹ میں رہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے خزانہ کے انچارج بھی رہے، تو ان کو یہ تھوڑی سی لائنیج ان کی بہتر ہے۔ عوامی آدمی ہے، سادہ آدمی ہے، ان کو لوگ بالکل کرپٹ نہیں سمجھتے، نہ وہ ہیں۔ جماعت کے اندر جتنے بھی ابھی تک لیڈران ہوئے ان کے اوپر کرپشن کا کوئی چارج نہیں لگا، وہ سادہ گھروں میں رہے اور سادہ زندگیاں گزارتے رہے۔ لیکن ضروری بات یہ ہے کہ اس کے اندر ریجڈیٹی کے اندر تو ریجڈیٹی کو کم کر کے عوامیوں اور لوگوں کے باقی اسلوب کو، باقی طریقہ کار کو، باقی عوام اور باقی کلچرز کو تھوڑی ایکسیپٹنس لے کر آئیں، اور اس ایکسیپٹنس کے ساتھ آپ سمجھیں گے کہ آپ اب جس طریقے سے خان صاحب کے بعد آپ ایک اور تیسری بڑی طاقت بن کر ابھریں گے، اور اگر آپ ابھر گئے تو عوام کی طرف سے آپ کو بہت بہترین رزلٹس ملیں گے۔